شامل فرما دیتا ہے۔ تو دوستو یہ مقام حرم ہے۔ اس کے بعد پھر حاجی یہاں پر عمرہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر آگے حج کے لیے جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی عرفات اور مزدلفہ کے وقوف میں کیا فرق ہے؟ چلے مینا کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں باقاعدہ خیمے بن گئے، باقاعدہ واپس بھی آنا ہے، رمی کے لیے بھی وہیں سے جانا ہے، قربانی بھی، حلق بھی، یہ ساری چیزیں مینا میں ہیں۔ یہ عرفات اور مزدلفہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ چاہتا تو یہ مزدلفہ کی جو رات ہے اللہ عرفات میں ہی گزروا دیتا، اللہ چاہتا تو فرما دیتا بھائی مغرب عشاء یہیں پڑھ لو، لیکن وہاں جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر مزدلفہ کی طرف جاؤ، پھر مزدلفہ کے بعد پھر مینا کی طرف واپس آنا ہے۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ میں اس پر دو باتیں عرض کروں گا۔ فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ عرفات میں جب آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں فرمائی نا، جس کی یاد میں آج تک حجاج دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں یقیناً دعائیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ حضور نے جب وہاں دعائیں فرمائی اور امت کے لیے دعا فرمائی، امت کے لیے، تو فرمایا کہ اللہ نے امت کے حقوق اللہ معاف کر دی، یعنی اللہ کے جو حقوق میں ہماری کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ کا حق ادا کرنے میں، اللہ کی عبادت میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ عبادت تو ہمیں جو قضا ہو گئی وہ تو پوری کرنی ہے، لیکن جو اس میں کمی کوتاہی کا گناہ ملا، آقا کریم نے عرفات کے میدان میں اس طرح دعا فرمائی کہ اللہ نے خود فرما دیا کہ ہم نے امت کے لیے حقوق اللہ معاف کر دیے، حقوق اللہ کی معافی مل گئی۔ حضور نے اور آگے بڑھ کر چاہا کہ جب حقوق اللہ معاف ہو گئے تو میری امت کے لیے حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حق میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ادائیگی تو کرنی ہے، جس پر جو ادائیگی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن کمی کوتاہی کا جو گناہ ملا وہ گناہ معاف ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ معافی کا اعلان وہاں نہیں کیا گیا۔ فرمایا کہ پھر سفر جاری رکھا، حضور علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ جب حضور مزدلفہ میں تشریف لائے اور یہاں پر پھر اپنی امت کو حضور نے یاد کیا اور عرض کیا یا اللہ حقوق العباد کی معافی بھی عطا فرما دے، تو اب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حقوق العباد کی معافی بھی امت کو عطا فرما دی۔ تو عرفات اور مزدلفہ میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ عرفات وہ جگہ ہے کہ جہاں رب نے حقوق اللہ کی معافی عطا فرمائی، اور مزدلفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں رب نے حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں معافی عطا فرمائی ہے۔ تو جب آقا ہمیں اتنا یاد رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے اتنی معافی اللہ سے مانگتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہماری بخشش کا سامان کر کے اٹھتے ہیں، تو ہمیں کتنا یاد کرنا چاہیے، ہمیں کتنا یاد رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یعنی وہ نبی، وہ پیغمبر کہ جو ہم غریبوں کو کبھی نہ بھولا، انہوں نے کبھی ہمیں نہیں بھلایا۔ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے، یعنی جب انہوں نے اتنا یاد رکھا تو پھر تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی انہیں یاد رکھیں، ہم بھی بار بار انہیں یاد کرتے رہیں۔ تو یہ دوستو مقام مزدلفہ اور مقام عرفات کا فرق ہے۔ مجھے یہاں پر مولا علی کی ایک روایت جو میں نے پہلے بھی پڑھی اور آج میں وہ لفظ بلفظ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ پر بھی آ جائے، بڑی اہم روایت۔ حضرت علی سے لوگوں نے کچھ سوالات کیے کہ یہ عرفات میں کیوں جاتے ہیں، لوگ مزدلفہ کیوں جاتے ہیں، یہ پھر مینا میں کیوں جاتے ہیں، یہ حضرت علی سے کچھ اس کے بارے میں لوگوں نے سوالات کی۔ مولا علی نے کیا خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی۔ روایتوں میں امام بحقی اس کو روایت کرتے ہیں، مولا علی سے وقوف کے بارے میں سوال ہوا کہ حضور یہ فرمائیے کہ یہ یہیں پر وقوف کیوں کرتے ہیں، یعنی وقوف عرفہ یا وقوف مزدلفہ یہیں کیوں، حرم میں بھی تو کر سکتے تھے، حرم کعبہ میں بھی تو وقوف ہو سکتا ہے نا، وہاں میں بھی تو حاجی ٹھہر سکتے ہیں، یہ جہاں اللہ نے بلایا اور یہاں سے پھر بندہ حرم میں آتا ہے، کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کعبہ بیت اللہ ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے اور حرم اس کا دروازہ ہے، تو جب لوگ اس کی زیارت کے ارادے سے آئے تو فرمایا کہ وہاں پر گویا کہ انہیں کھڑا کر دیا گیا، انتظار کروایا گیا، انہیں روکا گیا، انہیں پہلے دعا کرنے کے آداب سکھانے کے لیے روکا گیا کہ تاکہ وہاں گریہ وزاری کریں۔
تو وقوف عرفات کا مقصد حرم میں طواف زیارت سے آنے سے پہلے بندوں کو اپنی بارگاہ میں انتظار کرنے کے لیے کھڑا کرنا ہے، تاکہ انہیں اہمیت تو پتہ چلے کہ اللہ کی بارگاہ کی اہمیت کیا ہے، اس کے بعد پھر بندے آگے بڑھیں۔ فرمایا عرض کی حضور پھر وقوف مزدلفہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو وقوف عرفات ہو گیا کہ بندوں کو ٹھہرایا گیا، کھڑا کیا گیا تاکہ گریہ وزاری کریں، بار بار اللہ کو منائیں، راضی کریں، دعائیں کریں۔ حضور یہ فرمائیے کہ پھر وقوف مزدلفہ کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ جب انہیں آگے آنے کی اجازت ملی تو پھر ایک اور جگہ پر بھی اللہ نے ان کے لیے ایک ایسی جگہ مقرر کر دی کہ وہاں پر پھر انہیں روکا گیا تاکہ یہ اور گریہ وزاری کریں۔ اصل جگہ پر پہنچنے سے پہلے انہیں لگے کہ ایک اور جگہ پر ہمیں روکا گیا تاکہ اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور جب اور زیادہ انہوں نے گریہ وزاری کی تو پھر فرمایا کہ اب آؤ مینا میں قربانی کرو، اور جب اپنا میل کچیل اتار دیا اور سب کچھ کر لیا، قربانیاں بھی کر چکے، گناہوں سے پاک ہو گئے، تو فرمایا کہ اب پاک ہو کر طواف زیارت کرنے کے لیے آؤ۔ کیا حکمت، اللہ اکبر! یعنی وقوف عرفات کروایا، ٹھہرایا گیا، انتظار کروایا گیا، پھر آگے بڑھایا مزدلفہ میں اور ٹھہرو، پھر مینا میں بلایا گیا تاکہ یہ گریہ وزاری کر کر کے جس لباس میں تم نے دعائیں مانگی اب وہ لباس اتار کر، قربانیاں کر کے، جن بالوں میں گناہ کیے وہ بال بھی اتار دو، سب کچھ صاف ستھرے ہو کر اب اللہ کی بارگاہ میں طواف زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! یہ مولا علی نے بڑی پھر عرض کیا، کسی نے پوچھا حضور ایام تشریق میں روزے کیوں حرام ہیں؟ یہ بقرعید کے دنوں میں بلکہ 13 ذی الحجہ تک روزے حرام ہیں نا، کیوں؟ فرمایا کہ دراصل لوگ اللہ کے مہمان ہیں اور مہمان کو بغیر اجازت میزبان روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں، فرمایا کہ مہمان کو میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ عرض کیا حضور یہ فرمائیے غلاف کعبہ سے لپٹنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ غلاف کعبہ سے لوگ لپٹتے ہیں، حضور اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے کسی کا گناہ کیا، کسی نے کسی کا جرم کیا اور وہ اس کے کپڑوں سے لپٹ جاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، لپٹ جاتا ہے کہ یہ مجھے کسی طرح معاف کر دے، تو فرمایا کہ غلاف کعبہ سے لپٹنا یہ دراصل اللہ کی رحمت سے لپٹنا ہے کہ میں نے اللہ کا گناہ کیا ہے، اور ہم اللہ کا گناہ کر کے اور جائیں بھی کہاں کہ معاف بھی اسی نے کرنا ہے، اسی لیے اسی کی رحمت سے لپٹ کر ہم اسی سے معافی مانگتے ہیں۔ صاحب بحر شریعت نے بڑی خوبصورت بات لکھی، یہ حدیث اور دیگر حدیثیں لکھنے کے بعد عرفات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ سارا وقت، حاجیوں کو کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ سارا وقت درود میں، ذکر میں اور تلاوت قرآن میں گزارو۔ اگر ہم سے بھی کوئی پوچھے، آپ سے بھی، حجاج کرام میں سے کہ جی بہترین وظیفہ بتا دیں آج کے دن پڑھنے کا، کل کے دن پڑھنے کا، پرسوں کے دن پڑھنے کا، اور ہم بھی اسی طرح آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا پڑھنا چاہیے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو دعائیں کریں، ایک درود پڑھیں، اور ہو سکے تو سب سے زیادہ تلاوت کریں قرآن کی۔ کیوں؟ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ زیادہ تر تلاوت میں گزارو، کیوں کہ حدیث میں وعدہ ہے کہ تلاوت کرنے والوں کو میں دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ جو تلاوت کی وجہ سے دعا نہیں کر پاتا، بہت سے لوگ مثلا دعاؤں میں مصروف ہیں، لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں، اور ایک بندہ ہے کہ وہ تھوڑی دعا کر کے تلاوت میں چلا جاتا ہے، پھر تھوڑا ٹائم نکال کر تھوڑی دعا کر کے پھر تلاوت میں بیٹھ جاتا ہے، اور زیادہ وہ تلاوت کرتا ہے، دعا کم کرتا ہے، تلاوت زیادہ کرتا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ میں تلاوت کرنے والے کو ان مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں، تو اس لیے فرمایا کہ بابادہ حدیث دعا والوں سے زیادہ پاؤ گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑو، غوث اعظم سے توسل کرو، اپنے گناہ اور اس کی قہاری کو یاد کر کے عرفات کے اندر بیت کی طرح لرزو، اور یقین جانو کہ اس کی مار سے اسی کے پاس پناہ ہے، اس سے عذاب سے بچنا ہے، پناہ بھی وہیں ملے گی، وہیں جانا ہوگا۔ جیسے بچے کو ماں مارتی ہے تو بچہ اور لپٹتا ہے ماں سے، کہاں جائے گا بچہ، کہاں جائے؟ تو لہذا ماں جب اس کو مارتی ہے وہ پھر اسی سے لپٹتا ہے، پھر اسی کو مناتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی مار سے اسی کے پاس پناہ ہے، اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اس کے در کے سوا کہیں ٹھکانہ نہیں، لہذا ان شفیعوں کا دامن پکڑو، اس کے عذاب سے اسی کی پناہ مانگو، اور اسی حالت میں رہو۔ کبھی اس کے غضب کی یاد سے کانپنے لگو
اور کبھی اس کی رحمت کی امید سے خوشی محسوس کرو. یہ حاجی کی کیفیت ہونی چاہیے. کبھی رحمت یاد آئے تو چہرہ کھل اٹھے، اور کبھی عذاب یاد آئے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائیں. یہی کیفیتیں حج کے دنوں میں ہوتی بھی ہیں، ہونی بھی چاہیے. اور ہم اگرچہ دور ہیں مگر ہماری کیفیت بھی دوستو یہی ہونی چاہیے.